علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن 15 اگست کا دن ہے، 15 اگست 2020 یادگار دن ہے۔ آج کے اس دن ہم تمام ساتھیوں کو، ہمارے دوستوں کو، ناظرین کو ایک فکر دلانا چاہ رہے ہیں، وہ ہے زبان اردو کے بارے میں فکر۔ اردو زبان ایک نایاب زبان ہے، اردو زبان ایک عظیم الشان زبان ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اردو زبان کے اندر اشعار بھی ہے، شاعری ہے، اور اردو زبان کے اندر تصنیف و تالیف کا کام بھی ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ بڑے بڑے شعراء اردو زبان کے اندر گزرے ہیں۔ اردو زبان کے اندر ایک چاشنی ہے، ندرت ہے۔ اردو زبان کے اندر ایک ایسی کشش ہے کہ جب اردو اشعار پڑھے جاتے ہیں تو سامنے والا متاثر ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل اردو زبان سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اردو زبان آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں تک معاملہ ہو گیا ہے کہ روزمرہ بول چال کے اندر تقریباً ہمارے اردو زبان کے علاوہ دوسرے الفاظ آ گئے ہیں، ہمارے اندر دوسرے الفاظ آ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ 1 سے لے کے 100 تک گنتی بھی ہم اردو میں نہیں جانتے ہیں مگر بولنے کی کوشش نہیں کرتے، اور بعض بچے تو جانتے بھی نہیں اردو میں گنتی 100 تک۔ مثال کے طور پر کسی کو 58 کہنا ہے تو 58 آسانی سے بول لیں گے، 58 بولنے کے واسطے بہت سوچنا پڑے گا۔ 242 بولنا ہے تو 242 بولیں گے۔ ایسا حال ہو گیا۔ یہ ایک المیہ ہے، ایک درد انگیز بات ہے کہ ہماری مادری زبان، جس زبان میں ہمارے والدین بات کرتے ہیں، ہم کو پیدائشی زبان عربی زبان اردو زبان ہم کو دی گئی، اردو زبان میں ہم بچپن گزارے، اردو زبان بولنے والے ہمارے ماں باپ اور بھائی بہن، ہمارے پڑوسی رشتے دار، اس کے باوجود اردو کا حال بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ آج جشن یوم آزادی کے دن 15 اگست 2020 کے دن آج ہم آپ سب کو ایک فکر دلانا چاہتے ہیں، ایک درد انگیز جو ہمارے دل کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک لگن ہے، ایک امنگ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جنگ آزادی کے موقع پر زبان اردو کے ذریعے سے کام لیا گیا، اردو زبان کے شعراء جنگ آزادی کے موقع پر اپنے اشعار کے ذریعے سے جنگ آزادی میں حصہ لیے، اردو ادب اپنے اردو ادبا اپنے مضامین کی تخلیق کر کے اردو جنگ آزادی کے اندر حصہ لیے۔ اردو زبان کا جنگ آزادی میں بہت بڑا حصہ ہے، دخل ہے۔ آپ کتابیں پڑھیے، ایم اے کی کتابیں، بی اے کی جو کتابیں ہیں اردو کے اندر، اس کے اندر آپ کو ملے گا کئی سارے ہندوستان کو آزاد کرنے والے بڑے بڑے مجاہدین آزادی ہند اردو زبان بولنے والے تھے، اردو زبان کے مصنفین تھے، اردو زبان میں کتابیں لکھنے والے تھے، اردو زبان کے مقررین تھے، ادبا تھے، فصحاء تھے، بلغاء تھے۔ مگر آج جنگ آزادی کے موقع پر ہم اس وقت میں 2020 یہ جنگ آزادی کا یہ یوم آزادی ہم منا رہے ہیں 2020، تو تقریباً 74ویں یوم آزادی ہے۔ یہ 74 سال کے درمیان اردو زبان کی کتنی گراوٹ ہو گئی ہے،
اور کتنا اردو زبان کے بولنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، ہم جان سکتے ہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اپنی مادری زبان کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے؟ کیا اپنی مادری زبان کو ایسے ہی ہم نہ جانتے ہوئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا ہماری نسل اردو زبان سمجھنے سے ناواقف ہوگی، بلکہ زمانہ آ گیا آنٹی انکل کا رواج عام ہو گیا، خالہ اور پھوپھو کو پہچاننا مشکل، پھوپا اور خالہ، پھوپا اور خالو کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ بعض دفعہ پھوپا اور پھوپھو اردو میں آپ بولیں تو بچے جو ہے سمجھنے میں شاید کسی کو مشکل ہو جائے، کیونکہ آنٹی انکل کا رواج عام ہو گیا۔ ایک نہیں ایسی 20 مثالیں ہیں کہ اردو زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے بچے آج نہ اردو اخبار پڑھ سکتے ہیں، نہ اردو تقریر مکمل سمجھ سکتے ہیں، نہ اردو جو ہے میں تصوف کے بڑے مرشدین اور شیوخ ہے ان کے بیان کو نہ سمجھ سکتے ہیں، اردو کی تفسیریں نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اردو کے اندر کتابیں اسلامی سرمایہ جو عظیم ترین اسلامی سرمایہ عربی زبان کے بعد، فارسی زبان کے بعد اردو زبان کے اندر ہے اسلامی سرمایہ، اسلامی تعلیمات۔ آج ہمارے بچے ناواقفیت کی وجہ سے وہ اردو اسلامی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے علاوہ اردو کے فقدان کی وجہ سے آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ ہمارے بول چال کے اندر اور ہمارے کاروبار کے اندر بھی ہر جگہ انگلش زبان کو ہم عام کرنے اور اس کو رواج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی میں وضاحت کر دوں کہ ہم انگلش زبان کے مخالف نہیں ہیں، ضرور انگریزی زبان ہم پڑھیں، سیکھیں، اس کے اندر ترقی کریں، اس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کریں، سب کچھ کریں، مگر اپنی مادری زبان کو نہ چھوڑیں۔ آپ کسی بھی ملک میں جائیے، ہر ملک کے لوگ اپنے ملکی زبان کو، اپنے مقامی زبان کو ضرور سیکھتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے اندر ترقی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور زبانیں سیکھتے ہیں۔ اب ہماری اردو زبان ہماری ریاستوں کے اندر، بعض ریاستوں میں سرکاری دوسری زبان اس کو قرار دیا گیا ہے، سیکنڈ لینگویج قرار دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود آج اس کی طرف توجہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج اردو شعراء کم ہوتے جا رہے ہیں، اردو شعراء جتنے باقی ہے اب دنیا میں ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو اب ان کا ثانی ملنا مشکل ہے۔ ابھی اسی ہفتے میں، گزشتہ ہفتے میں ہندوستان کے مشہور شاعر راحت صاحب کا انتقال ہوا۔ ہم تو جانتے ہیں کیسے بڑے شاعر تھے، کیسے ان کے اشعار کے اندر درد تھا، استعارات تھے، کنایات تھے، الفاظ کا ایک ذخیرہ تھا، وہ الفاظ کا۔ اب ان کا حالی کون ہوگا بتائیے؟ ایسے کئی شعراء، ادبا، بزرگان دین گزرتے جا رہے ہیں، مگر ان کا ثانی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ کیا ہم ایسے ہی بے یار مددگار چھوڑ دیں گے اردو زبان؟ نہیں، ہمیں آگے آنا ہوگا، ہمیں فکر کرنا ہوگا، اردو زبان کے ذریعے سے ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو واقف کروانا ہوگا۔ تو آج یوم آزادی کے موقع پر ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اردو زبان سمجھانے کا، اردو زبان کے اندر کچھ کام کرنے کا۔ اردو زبان آخر ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے وجوہات بہت سارے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اردو میڈیم کے اسکولز، اردو میڈیم کے مدارس ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سروے کے مطابق، ہمارے بساط کے مطابق جو سروے کیا گیا، اس وقت میں ہم جہاں رہتے ہیں شہر حیدرآباد میں، اردو میڈیم ہائی اسکول پرائیویٹ خانگی پورے حیدرآباد میں شاید ہی کہیں ایک آدھ ہوگا، ہائی اسکول لیول پر ہوتا۔ اب بتائیے، گورنمنٹ کے اسکول ماشاءاللہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اور دیگر اضلاع کے اندر اور دیگر ریاستوں کے اندر بھی ہے اردو میڈیم اسکول، لیکن دوسرے میڈیم کے اسکول، دوسرے زبان کے اسکول زیادہ ہیں، اردو میڈیم کے اسکول کی کمی ہے، قلت ہے۔ ایک وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے اردو زبان
کہ جاننے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو زبان کا رواج ہم اپنے گھر کے اندر ختم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اردو زبان ہمارے بچوں میں نہیں آ رہی ہے. ہم انگریزی زبان کے الفاظ اپنے چھوٹے بچوں کو ہم سکھانا ایک شان سمجھتے ہیں، مگر اردو زبان کے الفاظ سکھانا ضروری نہیں سمجھتے. ضرور سکھائیں، اس میں کیا عیب ہے؟ ہماری مادری زبان ہے، مدر ٹنگ ہے، تو سکھانے میں کیا مشکل؟ اردو زبان سکھائیں چھوٹے بچوں کو، گھر کے ماحول کے اندر اردو زبان کے الفاظ عام کریں. ایک بزرگ ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، جناب افضل احمد صاحب تھے، ہمارے بہت قریبی جو ہے جان پہچان کے اور جو ہے معروف شخصیت تھے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ میں تھا. اردو زبان کی بہت ہی وہ مایاناز جو ہے مصنف بھی تھے، اور انگریزی زبان کی بھی مایاناز مصنف بھی تھے، بلکہ انگریزی زبان کے وہ استاد تھے، لندن میں رہ چکے ہیں. مگر اتنا انگریزی زبان جاننے کے باوجود، انگریزی زبان کے مصنف اور استاد ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی مادری زبان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے گھر کے اندر اردو بولتے تھے. گھر کے تمام مستعمل جو چیزیں ہوتے ہیں، ہر چیز کو اردو کے اندر بولتے تھے. فیان ہے تو فیان میں ایک پنکھا بولتے تھے. یہاں تک کہ وہ جو بیل ہوتی ہے، کال بیل جو باہر گیٹ کے پاس لگائی جاتی ہے، اس کو عام طور سے اردو کے اندر بیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں عام طور سے. لیکن انہوں نے بیل بولنا پسند نہیں کیا، بلکہ جو ہے وہاں پر گنڈی لکھ کر لگائے تھے، اس گنڈی کو بجائیے. اتنا اردو سے محبت تھی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہے بیل بولنا حرام ہے یا ناجائز ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ اسلامی فتویٰ آپ کے سامنے ہم جو ہے جاری نہیں کر رہے ہیں. اردو سے محبت کو بتا رہے ہیں کہ اردو انگریزی زبان کے پروفیسر اور استاد ہونے کے باوجود چونکہ مادری زبان کی اردو تھی، تو اردو سے اتنی محبت ہے کہ گھر کے اندر مستعمل تمام چیزوں کو جو ہے اردو میں بولتے تھے. اور ان کے پاس اردو اخبار جتنے حیدرآباد سے چھپتے ہیں، ان تمام اخبار کو روزانہ خرید کر اپنے ٹیبل پر رکھتے تھے، مطالعے کی میز پر. حالانکہ پورے اخبار پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا ان کو. تو ایک بار ہم سے انہوں نے کہا کہ جانتے ہیں مولانا، ہم اتنے اخبار کیوں خریدتے ہیں؟ ہم اتنے اخبار تو پڑھ نہیں سکتے اردو کے. منصف ہے، سیاست ہے، رہنما دکن ہے، اور صحافی دکن وغیرہ جتنے بھی جو ہے اخبار نکلتے ہیں، ان تمام اخبار کو خریدتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ میں اس لیے خریدتا ہوں کہ تاکہ اس کے ذریعے سے یہ اردو اخبار والے جو اردو کی بقا کا جو کام کر رہے ہیں، ان کی مدد ہو جائے. میں ان کا اخبار خریدوں گا تو ان کی ہمت افزائی ہوگی، ان کا ایک اخبار جو ہے سیل ہو جائے گا، فروخت ہو جائے گا. اس لیے میں یہ اخبار خرید رہا ہوں. یہ اردو سے محبت کیوں کیا؟ وہ چاہتے تھے کہ بس میں اردو بنائی جائے، وہ چاہتے تھے کہ بس میں اطفال بنائی جائے، وہ چاہتے تھے کہ جو ہے دوبارہ پھر اردو کی رونق کو اجاگر کیا جائے. ایسے حضرات کی، ایسے احباب کی کمی ہے. یہ احباب وہ اللہ کو پیارے ہو گیا، لیکن اب اس طرح کے احباب اور اس طرح کے فکر مند اشخاص کم ہوتے جا رہے ہیں. بڑے بڑے مصنفین چلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے اردو کے ادبا چلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے اردو کے نشریات کرنے والے چلے جا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں خان لطیف خان صاحب محترم جو منصف کے ایڈیٹر تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. انہوں نے ماشاءاللہ صحافت میں اردو صحافت کو اپنے اخبار کے ذریعے سے بہت عام کیا تھا. اس طرح سے آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. جتنے اخبار نکل رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، جتنے اردو والے کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اب آئندہ بھی اس اردو والا کام باقی رہے، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے. تو ہم نے ایک بات تو یہ کہی کہ اردو میڈیم اسکول نہ ہونے کی وجہ سے اردو زبان محفوظ ہو رہی ہے. دوسرا، اردو زبان اپنے گھروں کے اندر نہیں بولنے کی وجہ سے اردو زبان ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اردو میڈیم اسکول ہمارے محلے کے اندر ہم شروع کرنے کی کوشش کریں. اب کون شروع کریں؟ دیکھیے، کام کرنے والوں کو ہی کام ملتا ہے، بیکار آدمی کو کام نہیں ملتا. جو کام کرنے والے احباب ہیں، مثلا انگلش میڈیم اسکول کھول رہے ہیں تو ساتھ میں ایک اردو میڈیم اسکول بھی کھولیں. پرواہ نہیں کہ اس سے کچھ آمدنی آپ کو کم ہو جائے، اس کو پرواہ مت کریے. آمدنی آج کم ہوگی تو کل بڑھے گی انشاءاللہ.
انگلش میڈیم اسکول میں 100% بچے آ رہے ہیں تو یہاں 30% بچے آئیں گے. لیکن ذرا کر کے تو دیکھیں، اردو کی محبت میں، اپنی مادری زبان کی محبت میں اسکول تو کھولیں. اسی طریقے سے اردو اشعار پڑھنے والے، اردو شاعری کرنے والے، اردو میں کامیڈی کرنے والے، مزاحیہ اردو بولنے جو ہے اردو کے خاکے بنانے والے، یہ تمام حضرات سے ہم ادب درخواست کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنے فن کے ذریعے سے، کامیڈی والے کامیڈی کے ذریعے سے، اور جو ہے شعراء اپنے شعراء کے ذریعے سے، اور فنکار اپنے فنکار کے ذریعے سے، اپنے فن کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ حیدرآباد میں بہت سارے ہیں، لطیفہ گوئی کرنے والے بھی احباب ہے، افسان نگار بھی ہے، مزاحیہ نگار، مزاحیہ خاکے پیش کرنے والے بھی ہے. ان تمام حضرات سے بھی ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے اردو زبان کے ذریعے سے جو کام انجام دے رہے ہیں، فن کو اجاگر کر رہے ہیں، ذرا آگے بڑھ کے ایک اسکول بھی قائم کرنے کی کوشش کریں، یا نہیں تو کم سے کم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے جو ہے جتنے بھی حلقہ احباب ہے، ان حلقہ احباب کے اندر کبھی اردو کی تعریف یا اردو زبان سیکھنے کی اہمیت، اس کی ضرورت کو پیش کریں. ہم کبھی سنتے رہتے ہیں الحمدللہ حیدرآباد کے اندر بہت سارے ہیں مشہور جو ہے کامیڈی کرنے والے، مزاحیہ خاکے پیش کرنے والے. جناب حامد کمال صاحب ہے جو اپنے ساتھی سبحانی صاحب کے ذریعے سے اچھے ماشاءاللہ مزاحیہ خاکے پیش کرتے ہیں. اور ابھی جو نئے اور جو ہے نوجوان جو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے جو ہے اپنے فلم کہیے اس کو، یا جو ہے اپنے خاکے وغیرہ پیش کرتے رہتے ہیں. شہباز صاحب جو نور بھائی کے نام سے مشہور ہے، اور اس طریقے سے بہت مشہور شاعر ہیں حیدرآباد کے، قاری تنقید بادشاہ خاطری صاحب، اور بھی منور مختصر صاحب. ایسے بہت سارے حضرات ہیں ماشاءاللہ اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں، اور بہت ہی ان کے چاہنے والے بھی ہیں. اگر وہ حضرات کچھ پہل کریں تو بہت ممکن ہے کہ اس سلسلے میں بہت بڑا کام ہوگا، اردو کے فروغ کا بہت بڑا کام ہوگا. یقیناً آپ اپنے فن کے ذریعے سے اردو کو باقی رکھے ہیں، لیکن نئی نسل کے اندر اردو کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا جائے، کچھ ٹھوس کام کرنا چاہیے. اسکول قائم کریں، ماہانہ میں میگزین نکالیں، یا اسی طریقے سے جو ہے اردو زبان کے سیکھنے کے لیے کچھ مختصر کلاس رکھیں. آپ دیکھے ہوں گے کہ مختلف مقامات پر اسپوکن انگلش کے کلاسز رکھے جاتے ہیں، اور باضابطہ اس کے واسطے محنت کی جاتی ہے، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اسپوکن اردو یا اردو سیکھنے کے واسطے کوئی کلاس رکھی گئی؟ جبکہ اردو مفقود ہوتی جا رہی ہے، معدوم ہوتی جا رہی ہے، اور اردو زبان کی اہمیت بھی ہے، اس کے باوجود بھی اردو سکھانے کے واسطے مختصر کلاسز 40 روزہ کورس وغیرہ کہیں پر ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے. ہوتا ہوگا، انکار نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے. اب کیا کیا جائے اس کے لیے فکر کریں. ہم آج 15 اگست کے اس موقع پر ہم بیان حبیب کے ذریعے سے یہ پیغام آپ کو دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ حضرات اس میں فکر کریں. ہر شخص، ہر بھائی، ہر ہندوستانی بھائی، ہم مسلمان بھی نہیں کہیں گے، ہر ہندوستانی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ زبان اردو کی فکر کریں، کیونکہ اردو زبان سے مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. ہم جانتے ہیں آج بھی اردو اخبار پڑھنے والے ہمارے بہت سارے سکھ برادری بھی ہے جو اردو اخبار صبح کے وقت میں خریدتے ہیں. ہمارے خرید میں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پر سکھ برادری کے احباب رہتے ہیں، ان کا بڑی بستی ہے وہاں پر. ہم دیکھتے ہیں کہ اردو اخبار خرید کر مطالعہ کرتے ہیں. ہمارے پاس ہندو بھائی بھی ہے، اردو اخبار خرید کے مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اردو زبان بولتے ہیں، اور بڑی اچھی چاشنی اور بڑی جو شیرین انداز سے اردو زبان بولتے ہیں. تو اردو زبان کسی مذہبی زبان نہیں ہے، کسی کے مذہب کی زبان نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں اکثریت کے ساتھ زیادہ تر بولی جانے والی زبان ہے. اب ہندوستان کے کسی بھی صوبے میں جائیے، کسی بھی اسٹیٹ میں جائیے، کسی بھی ریاست میں جائیے، اردو زبان بولنے والے آپ کو ملیں گے، سمجھنے والے ملیں گے، اردو زبان کا بورڈ ملے گا، اردو زبان کی کتابیں آپ کو ملیں گی. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا، ہر ہندوستانی سے ہم یوم آزادی کے اس موقع پر ہم اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اردو کو رواج دیں، اردو کو فروغ دینے کی کوشش کریں. ایک زمانہ ایسا تھا اردو زبان میں
لکھنے والے کاتب ملتے تھے. آج بھی حیدرآباد کے طرح کاتب صاحب ہیں جو ہمارے برادر وطن میں سے ہے, غیر مسلم ہیں, ہندو بھائی ہے, مگر بہترین اردو کے کاتب ہیں. ایسے کاتبوں کو سے کی ہمت افزائی کی جائے, ان سے استفادہ کیا جائے. آج خطاطی کا شعبہ ختم ہوتے جا رہا ہے. اردو زبان اسی لیے مفقود ہے کہ اردو خطاطی ختم ہوتے جا رہی ہے. ہم جتنے خطاط ہیں ان کی قدر کریں اور اپنے بچوں کو خطاطی سکھائیں. آپ دیکھیے اردو خطاطی کے اندر جو نزاکت ہے, جو خوبصورتی ہے, جو جمال ہے, وہ اور کمپیوٹر سے لکھی جانے والی کتابت کے اندر نہیں ہے. تو اردو خطاط جو ہوتے ہیں, کیلیگرافی کرنے والے, ان کی قدر کریں, ان سے استفادہ کریں. مصنفین ہیں, ان سے استفادہ کریں. تو ہم انشاءاللہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے, چاہے وہ یوٹیوب ہو, چاہے فیس بک ہو, ہم جیسا کہ ہماری بساط ہے اس کے مطابق انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مختلف اردو بولنے والے جو مزاحیہ نگار ہے, یا اردو میں لکھنے والے جو مصنفین ہیں, یا اردو میں بولنے والے خطیب حضرات ہیں, ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں گے. اور کبھی ایسا ہی ممکن ہے کہ انشاءاللہ اردو خطاط جو اردو میں خطاطی کرنے والے ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے, ان کے فن کا مظاہرہ کریں گے. اور بڑے بڑے ایسے بھی جو ماہر خطاط بڑے بڑے بینرز لکھتے تھے, 10 فٹ 20 فٹ 50 فٹ کی بینر لکھتے تھے, ایسے بھی ہو سکے تو آپ کے سامنے ان خطاط کو پیش کریں گے تاکہ ان کے فن سے ہم جو ہے استفادہ کریں اور ان کے فن کو دیکھیں اور دیکھ کر ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں. اردو شعراء ہیں, ان کو بھی ہم لانے کی کوشش کریں گے, پیش کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے اردو کا پیغام عام ہو جائے. بہرحال جہاں تک ہماری بساط ہے اتنا ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تمام ہندوستانی بھائیوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اردو کی فکر لے کر چلیں, اردو کی فکر لے کے چلیں. ہر گاؤں, ہر شہر, ہر ریاست ایک اپنا معدن اردو بنائیں, مسکن اردو بنائیں. وہاں پر ایک جو ہے اردو مسکن بنائیں, اردو کا معدن بنائیں. وہاں اردو لائبریری ہو, اردو اسکول ہو, اور اردو کی بول چال کی کلاسز ہو, اردو میں تقریر کرنے کا طریقہ بتایا جائے. اس طرح فکر لے کر اٹھیں. ہم ایک فکر لے کے اٹھے ہیں, آپ حضرات بھی فکر لے کر اٹھیے, یا ہم سب مل کر بیٹھیں گے. آپ بتائیے, انشاءاللہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے, یا آپ ہمارے پاس حاضر ہو جائیے. جیسا جس طرح ہو سکے ہم میں سے ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ آج ہم اردو کو آگے بڑھائیں گے, اردو کو سیکھیں گے, اردو کو سکھائیں گے. ہمارے بہت سارے گزرے ہوئے وزیر اعظم, گزرے ہوئے صدر جمہوریہ ہند ایسے گزرے ہوئے اردو کے شاعر تھے. اردو میں شاعری کیا کرتے تھے, اردو بولتے تھے, اردو میں تقریر کیا کرتے تھے. اور جو ہے ابھی بھی الحمدللہ ہے, ابھی بھی بہت سارے جو اپنے ہمارے جو حکومت میں موجود منسٹرز ہیں. اردو زبان کا بقا بہت ضروری ہے, اس کے واسطے کچھ پہل کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. تو آج یوم آزادی کے موقع پر ہم ایک فکر لے کے آپ کے سامنے آئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں آپ بھی فکر لیں. انشاءاللہ مزید باتیں آگے اس چینل کے ذریعے سے آپ کو بتاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس زبان کی حفاظت فرمائیں اور اس زبان کا احیاء اور اس کا انشاء فرمائیں, اور اس کی جو ہے اس کی تر و تازگی پہ دوبارہ فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ اس اردو زبان کے ذریعے سے جو ہے کتابیں لکھنے والے مصنفین پیدا فرمائیں, ادبا پیدا فرمائیں, شعراء پیدا فرمائیں, اور اس زبان کی خدمت ہم سے اللہ تعالیٰ لے.